السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیچ تھراپسٹ ہیں۔ ہم آج ان سے جانیں گے کہ ٹرانسجینڈرز کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور اصل میں ان کی سوچ کس طرح ان کو خراب کرتی ہے اور کس طرح ان کو درست کرتی ہے اور کس طرح وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم فتیہ اشرف صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، میں ٹھیک ٹھاک۔ میم، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جو ٹرانسجینڈر ہوتا ہے وہ سوچتا کیسے ہے، اس کی تھنکنگ، اس کی سائیکالوجی وہ کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو جتنے بھی یہ ڈس آرڈر ہیں ٹرانسجینڈرس میں، اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہے، ہومو سیکچول، بایو سیکچول، اور اس میں جو پرسن ہے ان کی یہ ایک میڈیکلی ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ ایک سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہے۔ میڈیکلی یہ بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ اگر میں بات کروں ہومو سیکچولیٹی کی، اس میں جو میل ہوگا وہ اپنی سملر سیکس سے جو ہے وہ اٹریکشن کرے گا سیکس پوائنٹ آف ویو سے، اور فیمیل جو ہے وہ مطلب اپنی فیمیلس کو۔ اور جو بایو سیکچول آتے ہیں، بایو سیکچولس میں میل جو ہے وہ میل کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے اور فیمیل کو بھی، کہ کسی کے ساتھ بھی کر لیتا ہے۔ اور ہیٹرو سیکچول جو ہے وہ میل کپل ہے، وہ فیمیل کو کرے گا۔ اس طرح یہ ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں، اور فرق جو ہوتا ہے وہ ان کی سوچ میں ہوتا ہے۔ ان کو جو افیکٹ کرتی ہے، جو رومانٹک فیلنگز آتی ہیں، جو سیکچول فیلنگز آتی ہیں نا، میل کو صرف میل کے ساتھ ہی آئیں گی ہومو سیکچول میں۔ اگر ان کی ہسٹری پہ بات کریں تو ان میں بہت سارے، ان کی اگر بچپن میں ہراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور بھی دیگر بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے واقعات یا کوئی بچپن میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو یا کچھ کسی نے کوئی ویڈیوز یا چیزیں اس طرح کی دیکھی ہوں کہ اس کا انٹرسٹ اس طرف ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل۔ میں اپنے ایک کلائنٹ کی ہسٹری آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ وہ کلائنٹ میرا تھا 24 ایئرس کا۔ وہ بچپن میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مدرسے میں جب وہ پڑھتا تھا، اس کے ساتھ بچپن میں جو ہے وہ سیکچول ہراسمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو اینل سیکس کا شوق ہو گیا۔ اب وہ بڑا ہوا ہے تو مطلب وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جو ہوں، میں یہی، مجھے پسند ہی میلز ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی ہول لائف میں آج تک کبھی کسی لڑکی کو دوست نہیں بنایا۔ کبھی پونز ویڈیوز دیکھی ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ میلز کی دیکھی ہیں، کبھی فیمیلز کی طرف میں اٹریکٹ نہیں ہوا۔ تو یہ مطلب اگر بچپن میں بچے کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ایشو ہوا ہے، کوئی اس طرح کو ہوا ہے، تو اس کی پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو بچہ ہے وہ اینل سیکس میں چلا گیا، اس کو یہ چیز پسند آتی ہے۔ اچھا، بیسیکلی یہ ٹرانسجینڈرز تو نہیں ہے نا، یہ تو بیسیکلی عام لوگ ہیں جن کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ایسا ہی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ ایک یہ عام بندہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اور یہ اس ڈس آرڈر میں چلا گیا ہے، یا یہ واقعی ٹرانسجینڈر ہے؟ یہ ڈفرینس ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو آتی ہے گھر میں آپ کی فیملی کیسی ہے۔ فیملی اگر آپ کو سپورٹ کرتی ہے، ایک کالج کا میں آپ کو بتاتی ہوں، کالج کی ایک پیشنٹ تھی میری، اس میں جو کالج میں گرلز آپس میں جو تھی وہ لیسبین تھی۔ جب ان کے کالج کے لوگوں نے، ڈین وغیرہ نے ان کی فیملی کو انوالو کیا، تو فیملی آگے سے کہنے لگی پھر کیا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ہی کر رہی ہے، کون سا لڑکے کے ساتھ کر رہی تھی، کہ مطلب اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ کیا، اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کیا ایشو ہے۔ سب سے پہلے ایکسیپٹنس کی بات آتی ہے کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے بچے میں کوئی ایشو ہے، یا اگر اس لڑکے میں کوئی ایشو تھا، جب اس کی شادی کرنا چاہتا تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کہتا مجھے لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں کیسے شادی کر لوں۔ جب بات یہاں تک آتی ہے تب ان کو پتہ لگتا ہے، اب فیملی کو بتاتے ہیں، فیملی کے پریشر میں آ کر وہ شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی لائف میں پھر وہی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ٹریٹمنٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ فل لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلے گا۔ مطلب اگر کوئی واقعی ٹرانسجینڈر ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن جس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کے لیے کوئی میڈیسنز ہوتی ہیں یا کاؤنسلنگ ہوتی ہیں، یا اس میں کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر کوئی ہومو سیکچولیٹی یا بایو سیکچولیٹی میں آتا ہے تو ریلیجیس کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ ہمارا ریلیجیس جو ہے اس پوائنٹ آف ویو میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ ایز اے مسلم ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بالکل، کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے الاؤ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم دوسرے کنٹری کی بات کریں، جیسے کہ امریکہ میں 1915 میں اس ایکٹ کو جو ہے وہ مان لیا گیا تھا کہ ہومو سیکچول جو ہے وہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اور انڈیا میں دیکھا جائے، کرن جوہر اور بہت سے ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں، وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ جی ہم ہومو سیکچول ہیں، وہاں اس بات کی اجازت ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی ایسا ڈس آرڈر ہے تو سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے سائیکو انالیسس کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ میڈیسن کے
کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ڈس آرڈر اس چیز سے باہر نکلے. تو یہ کاؤنسلنگ کس حد تک افیکٹو ہوتی ہے؟ اس کاؤنسلنگ میں سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں, فیملی ہے, وہ بہت زیادہ سپورٹنگ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی فیملی سپورٹنگ ہے, آپ کو سمجھتی ہے, تبھی آپ کاؤنسلنگ کے لیے جائیں گے. ادروائز وہ تو اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں. ایک میرا کلائنٹ تھا 26 ایئرس کا, کراچی کا, تو اس نے بھی اپنے بارے میں یہی بتایا کہ وہ گھر والے پریشر کر رہے ہیں اس کی شادی کو, لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا. کہتا میں اپنا پارٹنر جو ہے وہ ڈفرینٹ ویب سائٹ سے جیسے ٹنڈر وغیرہ یہاں سے فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے شادی کی. تو میں اپنی یہ بات جو ہے اپنی فیملی کو کیسے بتاؤں, جو اس کے لیے بہت زیادہ ٹف تھا. اب فیملی کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے میں کوئی ایشو ہے, وہ اس بات کو مانے, ایکسیپٹنس, بجائے ان لڑکیوں کی طرح کہ لڑکیاں ہی کر رہی ہیں آپس میں, کون سا کسی لڑکے کے ساتھ کر رہی تھی, حالانکہ وہ ڈرگس بھی یوز کرتی تھی. اس لیے اس میں اگر فیملی سپورٹ کرتی ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے جائے, یہ غلط ہے, تب یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر فیملی پریشر کر لیتی ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, شادی ہوگی, جو ہماری سوسائٹی میں کامن متس بھی ہے, کوئی ڈرگ لے رہا ہو, کوئی بدتمیز ہو, شادی کر دو, خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اچھا میم, مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی ایکٹیویٹی میں پھنسا ہوا ہے, تو پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارا بچہ یا بچی اس ایکٹیویٹی میں ملوث ہے اور ہم نے اس کو اس میں سے باہر نکالنا ہے؟ پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے کہ بچپن ایک بچہ ہے جب وہ ینگ ہوتا ہے 14 to 15 ایئرس تک, اس میں یہ اس کی فیلنگس جو آتی ہیں وہ کس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. پیرنٹس جو ہیں اگر وہ لڑکی کی طرف ہے, جیسے کہ کامن ایک لڑکی ہے وہ لڑکے کی طرف کرے, کہ وہ لڑکا ہے وہ لڑکی کی طرف, لیکن اگر سیم سیکس کی طرف ہے تو پیرنٹس کو بچے کے بیہیویئر سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے. کیونکہ آج کل جو ہے وہ پہلے جیسا دور نہیں ہے, آج کل کافی پیرنٹس بھی ماڈرن ہیں, بچے بھی ہیں, تو ان کے بیہیویئر سے انڈرسٹینڈ کرے کہ ہمارے بچے کا رجحان کہیں غلط سائڈ پہ تو نہیں جا رہا, کہیں وہ ڈرگس تو نہیں لے رہا. کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کیا پتہ دوست ہو, کچھ بھی ہو. اگر وہ زیادہ ٹائم آپ کا بیٹا ایک جگہ پہ 2 سے زیادہ بات کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, انویسٹیگیشن کریں, پوچھیں, کیونکہ یہ آپ ایز اے پیرنٹس, ایز اے فیملی آپ کا رائٹ ہے, اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر اس ایشوز کو ارلی ایجز میں آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے تب اس کے جو ہے وہ چانسز ریکوری کے جلدی ہوتے ہیں, لیکن اگر نہ کیا جائے پھر اس کی ریکوری بھی لیٹ ہوتی ہے. اس لیے ارلی ایجز میں اس کو ڈائگنوز کریں اور اس کا فوراً سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. میم, کیا اس ساری سچویشن کی وجہ کہیں نہ کہیں لیٹ میرجز بھی ہیں؟ نہیں, کیونکہ جتنے بھی یہ ایشوز ہیں اس میں تو اکثر جو ہومو سیکچول یا بایو سیکچولس کے لوگ ہوتے ہیں وہ میرج کو پریفرنس ہی نہیں کرتے, وہ سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے شادی تو کر لیتے ہیں, ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ میڈیکلی بالکل فٹ ہوتے ہیں. لیکن ایشو کہاں آتا ہے, ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے صرف اور صرف جو جتنے بھی ایشوز ہیں وہ لیٹ میرجز کی وجہ سے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس بات کو ترجیح نہیں دیتے, کیونکہ وہ پارٹنر مانگتے تو صرف اپنے جیسا. اگر وہ فیملی کے پریشر میں اگر شادی بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کی شادی بھی جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے, کیونکہ وہ شادی میں بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے. اس لیے اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اچھا, اگر ایسا کوئی لڑکا یا لڑکی یا جو بھی سائیکولوجیکلی اس ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے, وہ ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہا ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گی, اس کے لیے کیا ٹپس ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو کس کاؤنسلر کے پاس لے کے جائے, کس سے وہ بات چیت کرے؟ اور دوسرا یہ کہ جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں یا جو کوئی مطلب بڑے ان کے دوست ہیں, اگر ان میں سے کسی کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس بچے کو کس طرح ڈیل کریں, کس طرح ٹیکل کریں؟ سب سے پہلے تو اسے خود کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں مجھ میں یہ بات غلط ہے, بلکہ اس کو نارمل نہ کرے. جیسے کہ کچھ کلائنٹس جو ہیں وہ اس بات کو بالکل نارمل سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, ہم تو نارمل ہے, ہماری میڈیکلی رپورٹس بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے بات آتی ہے ایکسیپٹنس کی, کہ آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کرنی ہے کہ جی مجھ میں کچھ غلطی ہے, مجھ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر اس کے بعد اگر کوئی ٹیچرز کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کے جو ہے وہ سب سے پہلے فیملی کو انوالو کرے. جیسے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی میں نے آپ کو بتائی تھی, ان کے وہاں پر ایشو تھا تو انہوں نے فوراً پیرنٹس کو انوالو کیا کہ آپ کی بچیوں میں جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز ہیں, وہ ڈرگس بھی یوز کر رہی ہیں, وہ لیسبین بھی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو انوالو کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر پیرنٹس ہی اس بات کو بہت لینیٹ لیتے ہیں کہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم دوسرے کنٹریز کو فالو کرتے ہیں, یورپ کو ادھر, اور پاکستان میں اگر کوئی چیز آ جائے اس طرح کی تو اس کو ٹرینڈ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے, اگر جو پرسن نہیں کر رہا وہ ماڈرن نہیں ہے. جو ریالٹی ہے کہ جی یہ ٹرینڈ کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو پینڈو ہے, ان کو کیا پتہ.
تو اس طرح کے بھی بہت سے مسکنسیپشن ہے جو غلط بات ہے. سب سے پہلے جو ہے اس کو سائیکو انالیسس اور ڈفرینٹ جتنی بھی سائیکولوجیکل میڈیسن ہے نا وہ ضروری ہیں, ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلنگ ہو تاکہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو اور یہ اپنی لائف جو ہے اسٹارٹ کر سکے. کیونکہ اس طرح صرف اگر پرسن کو لگے کہ ہاں میری فیلنگس ہوتی ہیں, کبھی کبھار یہ فیلنگس صرف OCD کے اکارڈنگ بھی آتی ہے کہ تھاٹس آتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف پرسن کو تھاٹس آتی ہیں کہ مجھے شاید اپوزٹ سیکس کی بجائے سیم سیکس میں جو ہے انٹرسٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر ایسا صرف اور صرف تھاٹس ہیں تب بھی کنسرن کریں, لیکن اگر اسے لگ رہا ہے کہ مجھے واقعی فیلنگس آ رہی ہیں تب بھی کریں, کیونکہ تھاٹس ہونا اور ڈس آرڈر ہونا دونوں میں ڈفرینٹ ہے. میم اس میں ریلیجن پوائنٹ آف ویو تو بالکل کلیئر ہے, وہ تو کسی بھی صورت میں ایسی کسی ایکٹیویٹی کو اور ایسے کسی بھی معاملے کو الاؤ نہیں کرتا. تو اس کے ظاہر ہے وہ ریلیجن نے ہمیں جن جن چیزوں سے روکا ہے اس کے کہیں نہ کہیں نقصانات بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم تو ریلیجن کو ویسے ہی فالو کرتے ہیں کہ جو اس میں چیز آ گئی ہے تو وہ ایز اٹ از ہم نے قبول کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو سائیکولوجیکلی اس مرض سے گزرے ہیں, میں چاہوں گا آپ انہیں بتائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ایسے سچویشن میں پھنسنے کے, اور ایک نیچر سے ہٹ کے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کس ٹراما سے, کس تکلیف سے, کس ٹریجڈی سے گزرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیماریاں بہت زیادہ ٹرانسفر ہوتی ہیں, ہیپیٹائٹس کی, TB کی اور ایڈس کی, جتنی بھی بیماریاں وہ ہومو سیکچول کی وجہ سے, بایو سیکچولس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ انسان کے جگر کو اور باقی بہت سی چیزوں کو تباہ کر رہا ہے, اس لیے یہ چیز جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. اور سیکنڈ, اگر ہم اپنے آپ کو یورپ کے ساتھ لوگ بہت کمپیئر کرتے ہیں کہ یورپ میں یہ چیز کامن ہے, تو یورپ میں تو فیملی سسٹم کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو کچھ بھی ہر چیز جو ہے وہ کامن ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک باقاعدہ فیملی سسٹم کا کنسیپٹ ہے اور ہم اس چیز کو لیگل نہیں کر سکتے. اگر کوئی پرسن اس چیز میں پھنس بھی گیا ہے کسی وجہ سے, اگر اسے بچپن میں کوئی بھی ایشو ہوا تھا ہراسمنٹ کا یا کسی اور وجہ سے, تو اسے چاہیے کہ اپنی کاؤنسلنگ سٹارٹ کرے, اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرے, کیونکہ یہ ایک ٹریٹیبل ہے. اس کا ٹریٹمنٹ اگر کروایا جائے تو پاسبل ہے, بجائے یہی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے, سوچتا رہے اب میں کیا کروں. نہیں, اس کا ٹریٹمنٹ کروائے اور اس کی کاؤنسلنگ ہو تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اگر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا کہ پیرنٹس بھی کہہ دیں کہ نہیں پھر کیا, اس کا دوست ہے, پیرنٹس بھی اس بات کو لینیٹ لے لیں, تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فتیہ اشرف صاحبہ, آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ گفتگو کی. اور آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں سے ہمارے اسلام نے یا ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں, بہت ساری اس میں خیر چھپی ہوئی ہے, اور بہت ساری بیماریوں اور غلط چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا, اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے جاننے والوں کا بھی خیال رکھیے گا کہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں. اللہ حافظ.